پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ جو انسان اس دنیا میں آ گیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن چلا جانا ہے. حقیقت ہے کہ نہیں؟ سچ ہے. ایک نہ ایک دن اس کو چلا جانا ہے. ہم اگر قرآن شریف کو پڑھیں گے تو ہمیں اور آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اس کا ٹرانسلیٹ، اس کا معنی، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں آج نہیں بلکہ 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی کتاب قرآن شریف کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ اے لوگو یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اے لوگو یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اس دنیا کو ایک نہ ایک دن تباہ و برباد ہونی ہے، ایک نہ ایک دن مٹ جانا ہے. اب اس پیغام کو آپ پڑھیں گے تو آپ کے دماغ میں ایک بات آئے گی کہ اللہ جب کہہ رہا ہے کہ دنیا مٹ جائے گی تو معاملہ کیا ہوگا، پھر باقی کیا رہے گا. تو قرآن سے جب کوشچن کریں گے اے قرآن ہماری رہنمائی فرماؤ، ہمیں اور اچھا سے سمجھاؤ، جب یہ دنیا مٹ جائیں گی تو باقی کیا رہیں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقدس کو قرآن شریف آگے آپ کو کہے گا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف اور صرف رہنے والی خدا کی ذات ہے. سبحان اللہ، صرف اور صرف رہنے والے خدا کی ذات ہے. پھر آپ کہیں گے اگر کوئی انسان اس بات کو نہ مانے اس کے لیے کیا پیغام ہے؟ تب قرآن آپ کو آگے کہے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سمجھ رہے ہیں؟ موت پرفیکٹ ہے، موت ایک نہ ایک دن آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے. ایک چھوٹی سی بات سنیے. ہارون رشید کے زمانے میں بادشاہ گزرے ہیں ہارون رشید، اور بہلول دانہ ایک بزرگ کا نام ہے، اللہ کے ولی کا نام ہے، جن کا قول ہے کہ دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام ہے. تو ہارون رشید نے کیا دیکھا کہ بہلول دانہ ایک کھودی کھادی قبر کے پاس قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہارون رشید کا لشکر جب سامنے سے گزرا تو آپ نے دیکھا تو ان کے قریب گئے. حالانکہ آل عباس کے نسل کا یہ بھی ہے اور آل عباس کے نسل کا وہ بھی، یعنی دونوں بادشاہ بھی وہی نسل کا، فقیر بھی وہی نسل کا، لیکن ایک بادشاہ ایک فقیر. تو ہارون رشید نے فرمایا ارے بابا آپ اس قبرستان میں کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ میں اکثر آپ کو دیکھتے رہتا ہوں، اس کھودی کھادی قبر کے پاس کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ تو ہارون رشید کی باتوں کو سن کر کے بہلول دانہ نے کہا کہ میں اپنے گھر کی رکھوالی کر رہا ہوں. کہیے سبحان اللہ، میں اپنے گھر کی رکھوالی کر رہا ہوں. تو ہارون رشید نے کہا کہ آپ یہاں سے بستی میں کیوں نہیں رہتے، قبرستان میں کیوں رہتے ہیں؟ آپ تو زندہ ہیں، آپ یہاں سے محلے میں جا کے کیوں نہیں رہتے ہیں؟ تو بہلول دانہ نے اس کی باتوں کو سن کر کے جواب دیا کہ میں بستی والوں کو بستی سے یہاں آتے دیکھا ہے، یہاں سے کسی کو بستی میں جاتے نہیں دیکھا. سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑی بات انہوں نے کہی. بستی والے ایک ایک کر کے یہاں آتے ہیں، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہاں سے کوئی بستی میں نہیں جاتا. پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس اگر آپ کے پاس غربت ہے تو بتائیے، جو بھی مانگنا ہو مانگیے، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. تو بہلول دانہ نے کہا میں مانگوں؟ کہا مانگیے. کہا آپ مجھے دیں گے؟ کہا دیں گے. انہوں نے کہا کہ میری اللہ تعالیٰ سے عمر بڑھوا دو. ہارون رشید سے بہلول دانہ نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہہ کے میری عمر بڑھوا دو. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا اختیار میرے پاس کہاں، اور میں اتنے عقیدت کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میری دعا کو قبول ہی کر لے گا. کہا تو پھر کیوں کہتے؟ کہا کہ اور دوسری چیز مانگو. کہا دوسری چیز مانگو. کہا آپ کے پاس طاقت ہے؟ بہلول دانہ نے کہا بادشاہ سے آپ کے پاس طاقت ہے؟ تو بادشاہ نے کہا میرے پاس بہت طاقت ہے، یہ سب اتنے سپاہ سالار جو دیکھ رہے ہیں بہت طاقت ہے. کہا جب ملک الموت روح قبض کرنے آئے تو ان کو بھیج کر کے اسے رکوا دینا. ہارون رشید کہنے لگے میرے پاس بہت طاقت ہے لیکن میرے لشکروں کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ملک الموت کو روک سکے. سمجھ رہے ہیں؟ تو موت ایک پرفیکٹ بات ہے، موت ایک سچائی ہے. دنیا کے کسی بھی کونا میں جا کے آپ چھپ جائیے، موت آپ سے ملاقات کر ہی لے گی. درود شریف پڑھ لیجیے، میں شروع ہو جاؤں گا. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس سے زیادہ مائک ٹیک کروائیں گے تو خراب ہو جائے گا، ایسے ہی ٹھیک ہے، آواز آپ کی مائک لے رہی ہے. نعمتیں بانٹتا جسم سے وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم سے وہ ذیشان گیا، نعمتیں
تاجی سم بے شان گیا نعمت تاجی سم بس سب لوگ کہیے سبحان اللہ. آج لینے کی پناہ جی مدد مانگن سے پھر نہ مانے گے قیامت اگر مان گیا پھر نہ مانے گے قیامت اگر مان گیا نعمت پتا جی سم روزی شان گیا. سب لوگ کہیے سبحان اللہ. زندہ ہے جن کے دل محبت رسول کی زندہ ہے جن کے دل میں محبت رسول کی زندہ ہے جن کے دل میں محبت رسول کی زندہ آگ میں جانے نہ دے گی آگ میں رحمت رسول کی جانے نہ دے گی آگ میں رحمت رسول کی زندہ ہے جن کے دل میں محبت رسول کی. یہ بھی شعر سنیے سب لوگ کہیے سبحان اللہ. جانے نہ دے گی آگ میں رحمت رسول کی کثرت سے جو درود پڑھیں گے حضور پر کثرت سے جو درود پڑھیں گے حضور پر کثرت نصیب ہوگی
उसको नसीब होगी ज़ियारत रसूल की, उसको नसीब होगी ज़ियारत रसूल की, जान न देगी आग में रहमत रसूल की। اور یہ آخری شعر اس کلام کا سنیے، سب لوگ کہیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضور کا نام جب آتا ہے نا تو حضور کا جو عاشق ہوتا ہے، جس کو حضور سے دل سے لگاؤ ہوتا ہے نا، کسی مولانا کے کہنے پر نقطہ ماننے پر سبحان اللہ نہیں کہتا، حضور کا جب نام آتا ہے تو خود بخود کہتا ہے سبحان اللہ۔ شعر سنیے، آخری شعر اس کلام کا۔ جانے نہ دے گی آگ میں رحمت رسول کی، اور آقا سے ہم غلام کا رشتہ عجیب ہے، آقا سے ہم غلام کا رشتہ عجیب ہے، کہ آقا سے ہم غلام کا رشتہ عجیب ہے، آقا سے ہم غلام کا رشتہ عجیب ہے، ہم رسول پاک کے، ہم رسول پاک کے جنت رسول کی، ہم رسول پاک کے جنت رسول کی، جانے نہ دے گی آگ میں رحمت رسول کی، جانے نہ دے گی آگ میں رحمت رسول کی، سب لوگ کہیے سبحان اللہ۔ بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، بے بھلی کا بھروسہ نہیں ہے، بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، بے بھلی کا بھروسہ نہیں ہے، بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، بندگی کا بھروسہ نہیں ہے، بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، بند ہو جائے میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے میرے بھائی، دل تیرا توڑ دے گی یہ دنیا،
چھوڑ دے گی یہ دنیا، دل تیرا توڑ دے گی یہ دنیا، راہ میں چھوڑ دے گی یہ دنیا، دل تیرا ہے اسے کی بے وفائی ہے فطرت میں اسے کی بے وفائی ہے فطرت میں اسے کی دوستی کا بھروسہ نہیں ہے بے وفائی ہے فطرت میں اسے کی تو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے بے وفائی یہ فطرت ہے اسے کی دوستی کا بھروسہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے میرے بھائی۔ بڑی تیزی میں شعر سماعت کریں، سب لوگ کہیے سبحان اللہ۔ بے وفائی ہے فطرت میں سے کی دوستی کا بھروسہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے میرے بھائی۔ کچھ دنوں بعد غم ہی ملیں گے اس میں آرام کم ہی ملیں گے کچھ دنوں بعد غم ہی ملیں گے اس میں آرام کم ہی ملیں گے کچھ دنوں نہ پھول سماؤ اس خوشی کا بھروسہ نہیں ہے دولت پہ نہ پھول سماؤ اس خوشی کا بھروسہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے میرے بھائی۔ زندگی کا نہیں ہے یہ حقیقت ہے میرے بھائی۔ ایک چراغ محبت جلاؤ سب لوگ کہیے سبحان اللہ۔ ایک چراغ محبت جلاؤ قبر کو اپنی روشن بناؤ ایک چراغ محبت جلاؤ قبر کو اپنی روشن بناؤ ایک چراغ محبت جلاؤ قبر کو اپنی روشن بناؤ ایک چراغ قبر
روشن بناؤ حشر تک اس میں سونا پڑے گا حشر تک اس میں سونا پڑے گا روشنی کا بھروسہ نہیں ہے حشر تک اس میں سونا پڑے گا روشنی کا بھروسہ نہیں ہے حشر تک اس میں سونا پڑے گا آخری شعر سنیے، اس کے بعد ہم اپنے والد صاحب کو محبت سے سب لوگ کہیے سبحان اللہ۔ خواب کتنے سجائے ہوئے ہیں ریت پر گھر بنائے ہوئے ہیں خواب کتنے سجائے ہوئے ہیں ریت پر کتنے گھر بنائے ہوئے ہیں خواب کتنے کتنے سجائے ہوئے ہیں ریت پر گھر بنائے ہوئے ریت پر گھر بنائے ہوئے ہیں 100 برس تک کی تیاریاں ہے 100 برس تک کی تیاریاں ہے اور ابھی کا بھروسہ نہیں ہے 100 برس تک کی تیاریاں ہے اور ابھی کا بھروسہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے میرے بھائی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے میرے بھائی۔ مقصد عشق رسالت میں پڑھائی کی ہے، میرے گلزار نے ظلمتوں پہ چڑھائی کی ہے، آج بھی ان کے گھر میں ہے موجود حضرت علی کا جبہ جس پہ خود حضرت فاطمہ الزہرا نے کڑھائی کی ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے مجھے خرید کر انمول کر دیا۔